أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ واقعہ پیغمبر یوسف علیہ السلام سے متعلق آپ کی کم عمری سے پیغمبری ملنے تک، پھر پیغمبری کے ملنے کے بعد سے آخر وقت تک کے تفصیلات، جنہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، دنیا میں دنیا والوں سے دنیاوی فکر اور سوچ رکھنے والوں سے، جس کے اندر قریب کے لوگ بھی ہیں، خاندان سے جڑے ہوئے، غیر خاندان سے جڑے ہوئے، کئی مسائل سے دو چار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ان کی کم عمری سے فرمائی، ہر آزمائش میں وہ پوری طرح اترے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ تھے تو انسان، ہر نبی ہر پیغمبر ہیں تو انسان، پھر انسان کے اندر جب کمال پیدا ہوتا ہے تو اس انسان کے اندر نمایاں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہی کیفیت امتیازی، بڑی شان والی، جو ساری مخلوقات میں انسان کو ممتاز کرنے والی، اس کیفیت والا انسان بن کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں اس جیسے انسانوں کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے درجات، انعامات کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیتوں میں کمی ہے تو درجات میں کمی ہے، اگر یہ کیفیت سے ہٹ کر انسان چلتا ہے تو وہ حیوان جیسی مخلوق، جانوروں جیسا یا اس سے بدتر درجے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ چند چیزیں ذکر کی جا چکی تھیں سابقہ آیتوں میں، جس کے اندر یہاں ذکر تھا اس اعلان کے بعد، اس بنیاد کے بعد، اس امت کے لوگوں کو خاص طور پر، کہ دیکھو اس واقعے پیغمبر یوسف علیہ السلام میں ایک نہیں، تم غور و فکر کرو، تمہارے ایمان کو مضبوط مستحکم کرنے والی کئی ایک عبرت کی چیزیں ہیں، اور ان سے ٹکرانے والی جو چیزیں خرابیاں تھیں، جو انسان کو نیچا کرتے ہیں، جبکہ وہ اس خرابی اور برے طریقے سے، غلط طریقوں سے انسان اپنے آپ کو بڑائی جتانا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن طریقہ اس کا غلط ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، وہ طریقہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس کے لیے ذلت خاری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، جملہ 12 میں سے دیگر بھائیوں کو جب ان کے اندر اکرام، شرف، مرتبہ، فضیلت اور خوبی والی چیزیں انہیں بھی دکھائی دینے لگی، اور ان کے والد پیغمبر یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہیں تو نمایاں طور پر وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گئی، تو اس نعمت کا، اس شرف و مرتبہ والی کیفیت جو آپ کی اولاد میں سے
یوسف علیہ السلام کو ملنے والی ہے تو زیادہ اہتمام پیار اور محبت کا، حفاظت کا، نگرانی کا کیا جانے لگا۔ یہ کیفیت کو توڑنے کے لیے حسد، جلن، مخالفت، ان کیا یہ کہ اپنے راستے سے ان کو ہٹانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کیا جائے یہ سوچنے لگے۔ قتل کرنے کا بھی تصفیہ فرما لیا تھا، لیکن بعد میں ان بھائیوں میں سے ایک بھائی جس کے دل کے اندر کسی قدر رقت نرمی تھی، لیکن تمام بھائیوں کے ساتھ رائے میں موافق بھی تھے، جن کا نام یہودا تھا۔ تو اس فیصلے پر بات طے ہوئی کہ انہیں دور دراز کہیں لے جا کر کسی گہرے کنویں کے اندر ڈال کر آ جائے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیں تو باپ کی محبت موجودہ بچوں کے اندر منقسم ہو جائے گی، ان سے ہٹ جائے گی۔ ان سے جو خصوصی محبت کرتے تھے ان بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ چنانچہ ان کو لے کر نکلے تو اس کا سلسلہ آج کی آیتوں میں فلما ذهبوا به، یہ تمام کے تمام بھائی سمجھانے میں، منانے میں کامیاب ہو گئے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو لے جانے کے لیے۔ جب تفریق کو جانے کی بات خود یوسف کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی دلچسپی لیتے ہوئے جانے کا ذکر کر دیا، لیکن خطرہ، خوف، فکر یعقوب علیہ السلام کے دل میں موجود تھی۔ جب یہ لے کر نکلے اجمعوا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، سبوں نے ایک رائے کے پر اتفاق کر لیا کہ انہیں کسی کنویں میں، ایسا کنواں جو تاریک ہو، روشنی نہ آتی ہو، ایسے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ آج کل تو کنویں والی چیز اس کو بولیاں کہتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ تو واقف ہیں، آج کل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض بولیاں بناتے ہیں، اندرونی حصہ وسیع رہتا ہے، چوڑا رہتا ہے، اس کا منہ لاتے ہوئے اوپر چھوٹا کر دیتے ہیں، کیونکہ صرف پانی لینا مقصد ہے، ڈول جا سکے، پانی آ سکے۔ پانی لینے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے، چاہے بکیٹ کی شکل ہو، کسی اور شکل میں ہو، جس کو ڈول کہتے ہیں، تو اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر اندرونی حصہ اس کا پورا وسیع چوڑا ہوتا ہے۔ اس جیسے کنویں کو جھب پل کہتے ہیں۔ چنانچہ انہیں ایسا کنواں ملا بھی، بہت زیادہ دور نہیں، 8-9 میل دور ہی جہاں سے نکلے تھے اسی مقام پر صحرا میں تھا۔ تو اس کنویں میں ڈالنے کا اعلان ہو گیا، اتفاق کر لیا، لے کر نکل پڑے۔ ابھی ڈالے نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، ہم نے یوسف کو بتلا دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ انتظامات قدرت کی طرف سے ہو رہے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرنا بھی اب قدرت کو منظور ہو گیا، اس مرحلے سے اس بندے کو گزارنا بھی قدرت کا تصفیہ ہو گیا، بلکہ ہر مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تصفیے ہوئے ہیں۔ آزمائش زندگی کے اندر یقیناً ہے، نوعیت الگ الگ ہے، ایمانی درجہ اور مقام جس کے ساتھ جیسا ہے اس قسم کی آزمائش اس کے ساتھ ضرور ہے۔ قرآن نے تو اس میں ہم کو واضح طور پر اعلان بھی فرمایا۔ سورہ نمل کی الف لام میم کے بعد سب سے پہلی آیت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں یا اسلام سے تم جڑ گئے صرف اس بنیاد کے اوپر
یہ کیسا سمجھ رہے ہو کہ ہم تم کو آزمائش کے مرحلے سے نہیں گزاریں گے؟ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، اور دوسرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ اور جس طریقے پر، جس دین کے اوپر ہم قائم ہیں، اس کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ساری قومیں ہم کو مسلمان سمجھتی ہے، اس کے طور طریقوں کے ساتھ جڑتے بھی ہیں، اسلامی تہذیب و تمدن کے مظاہرے والی کیفیتیں ہوتے ہیں تو اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم پر آفت کیوں، ہم پر مصیبت کیوں؟ اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو محبوب و پیارا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس دین کے عنوان سے جو طریقہ ہے، وہ اسلامی نقطہ نظر سے جو طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس طریقے کے اوپر ہم انسان کی اطاعت اور عبادت چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے جو چیزیں ہم نے حرام اور برے قرار دیے ہیں، رک جاتا ہے ایمان کی بنیاد پر، یہ طریقے کے اوپر ہم چاہتے ہیں، لہذا ہم پر کوئی مصیبت نہیں آنا، ایسا ہوگا نہیں، بلکہ تم اس طریقے پر ہیں، اس کا ثبوت پیش کرو، اس کا ثبوت پیش کرو۔ اس ثبوت کے پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی زندگی کے اندر طریقے بتائے۔ آنے والے مسائل آزمائش میں یہ بھی تاکید کر دی کہ بہت ہی دشوار قسم کی بھی چیزیں آئیں گی، اس میں صبر کرنا، یہ سمجھنا ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہے، تب ایمان پورا ہوگا۔ والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، ہر اچھا اور برا جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا۔ جب چیز آ جائیں گی تو دشواری کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، بخار آ جائے گا، دکھ اور درد، کراہنا، دشواری محسوس کرنا، صحیح طریقے سے کھانا نہیں چلنا، نشاط نہیں آنا، پورے بدن کے اندر بے چینی کو محسوس کرنا، جب آ جائے گا تو یہ مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ جب بخار آ جائے گا گزرنا پڑے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، کوئی ایمان لگ گیا، تکلیف کا مرحلے میں مبتلا ہو گیا، اس کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں پر دوسری حکمتیں بھی ہیں، اور درد کی احساس والی کیفیتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ انسان کو تنبیہ ہے، آگاہ کرنا ہے۔ تجھے جو ہم نے جو صحت عطا کی تھی، اس کے اندر فلاں فلاں عنوان سے خرابی ہوئی ہے، اس عنوان کو جانچ، معلوم کر، اس کو درست کر، اور درست ہو جا تو اپنے رب کی اتباع فرمانبرداری کرنے کے لیے، اطاعت و فرمانبرداری کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ذکر ہے جب یہ لے کر نکل پڑے اس رائے کے ساتھ، اب مقصد کی تکمیل کرنے سے پہلے تو ڈال دینے کا، تو اوحینا الیہ، تو ہم نے یوسف کو بتلا دیا۔ اوحینا کا ترجمہ ہے، ترجمہ لکھتے ہیں ہم نے وحی کر دی، بتانے کو بھی وحی کہہ رہا، چیز بتلا دینا، معلوم کرا دینا، واقف کروا دینا، عربی میں اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے واسطے سے مخصوص بندوں کے پاس پیام خداوندی کا آنا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ ایک عام معنی بھی ہے کہ وہ چیز بتلا دینا۔ قرآن نے اس لفظ کو غیر نبیوں کے ساتھ بھی اوحینا کا لفظ استعمال کیے،
پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب ان کی جان کو خطرہ تھا، خطرہ قطعی پختگی کے ساتھ تھا، تو ہم نے ان کو وحی کی، جبکہ پیغمبری صرف مردوں میں ہے، عورتوں میں نہیں۔ کیا ہے موسیٰ کی ماں اپنے شیرخوار بچے کو سمندر میں ڈال دی۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ذکر ہے، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اوحینا۔ ایک الہام کی نوعیت کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سمجھ اور کیفیت اس میں پیدا کر دی جاتی ہے، شیطانی طرف سے نہیں، وسوسے کے طور پر نہیں، آپ کی عقل، فکر اور تدبیر کے اعتبار سے نہیں۔ ان طریقوں سے جو ہوتا ہے اس کے اندر ہاں اور نہ کا امکان، صحیح اور غلطی کا امکان، لیکن یہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب وضاحت میں، تفسیر میں بھی اسی وضاحت ہے، بعضوں نے وضاحت کر دی کہ ان کو کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی۔ دو پیغمبر ایسے قرآن میں ذکر ہے، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام شیرخوار چھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت والی باتیں، چیزیں سب ان کو بچپن میں عطا کر دی، وحی کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا۔ اسی طرح پیغمبر یحییٰ علیہ السلام، ورنہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو 40 سال کے بعد ہی وحی فرمائی۔ اب یہاں تعویل کرتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے ابھی چند آیاتوں کے بعد آئے گا، فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ جب آپ عمر کے بڑے حصے میں پہنچے، بھرپور جوانی میں، یعنی وہی 40 سال کی عمر میں، جب ہم نے باضابطہ طور پر نبوت عطا فرمائی۔ آنے والی آیتوں کی وضاحت کی اس میں اب یہ وجوہات کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اس میں سوال یا نشان رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ عام وحی نہیں تھی، یعنی خاص وحی جو پیغمبروں کا تھی وہ طریقہ نہیں تھا۔ تو ہم نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا یوسف جو تم کو ہلاک کرنے کے لیے تدبیر کر رہے ہیں، اور انہوں نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے، اس وقت تم ان تمام کو بتاؤ گے تم نے کیا 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 تھا۔ وہ تفصیل اسی سورے میں بہت آگے چلنے کے بعد واقعے کے اختتام پر آئے گی۔ یہ لے جاتے وقت پر لے گئے، اب لے جانے کی کیفیت کچھ نہ کچھ ہوئی، بیچ اور تفصیلات ذکر ہے، کیونکہ اس واقعے کی تفصیل اس قرآن سے پہلے سے چل رہی ہے۔ یہودیوں کے پاس بھی بڑی طویل تفصیل ہے، تفصیلات میں آگے پیچھے بیان بازی میں اللہ تعالیٰ نے واقعے کی صحت کیا ہے اس کلام پاک کے ذریعے سے پیش فرما دیا۔ اس سے پہلے سے جو تفصیل ہے، ساری کی ساری تفصیلات پوری طرح غلط بھی نہیں، بعض چیزیں حقیقت سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ اس میں ملی ہوئی ہیں، آگے پیچھے ہیں۔ واقعی کی نوعیت، حقیقی نوعیت سے کیا ہے، کلام پاک نے پیش فرما دیا۔ بڑی مشکل سے منوایا تھا انہوں نے اپنے والد کو، اور بڑی مشکل سے راضی ہوئے تھے۔ جب لے جاتے وقت پر بھی پوری طرح بھائی پن کا اور
برادرانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے بڑے پیار سے کبھی کوئی یہ بھائی اس کو اٹھا لیتا، کیونکہ باپ بھی گھر سے باہر تک دور تک آ کر چھوڑنے کے لیے بھی آتے ہیں، نظر سے غائب ہونے تک دیکھتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے۔ بھائیوں کا مظاہر کو دیکھے، اس بچے کے ساتھ بہت ہی لاڑ اور پیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب نظر سے اوجھل ہو گئی اور آگے بڑھے تو فوراً جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب والد گھر میں پلٹ گئے ہیں، اب ان کی نظر سے ہم غائب ہو گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، تو اب نفرت کا اظہار شروع کر دیے۔ اچانک جو اٹھائے ہوئے تھے تیزی کے ساتھ زمین پر دے پڑتا۔ اس کیفیت کو تعجب سے دیکھ کر شکایت والے انداز میں دوسرے بھائی کی طرف دیکھنے لگے تو دوسرے بھائی نے آ کر تھپڑ مارا، کوئی مکہ مارا۔ یہ روتے ہوئے چیختے ہوئے پھر کسی تیسرے چوتھے بھائی کی طرف چلتے ہیں تو پھر وہ بھی تھپڑ مارتا ہے۔ اس کے دوران میں جو من میں آتا کہتے بھی چلتا ہے، نفرت والا پہلو، مخالفت والا انداز، اور یہ انداز ظاہر کرتے ہیں کہ آج تجھے ہم زندہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بالآخر سب خود انتہائی شدت کے ساتھ مار پیٹ شروع کی۔ قریب تھا کہ موت بھی واقع ہو سکے تو فوراً اس بھائی نے جس کے دل میں تھوڑی سی نرمی تھی، یہودا نے، اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے ایک بات طے کر رکھا ہے، قتل کرنا نہیں ہے، وہ مرنا نہیں ہے، ہم سے اس کو دور کرنا ہے، جدا کرنا ہے، جان سے مارنا نہیں ہے۔ عہد یاد دلانے کے بعد پھر یہ ہٹ گئے، یہ چیخنے بھی لگے، چلانے بھی لگے۔ آخر میں کوئی سہارا نہیں، ابھی کم عمری ہے، اے ابا جان یہ باندیوں کے بچوں کو دیکھو میرے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اس میں کثرت 12 بھائیوں میں یعقوب علیہ السلام کے 2 باندی کے بچے بھی تھے، 2 بیویوں کے بچے تھے، 2 باندیوں کے بچے تھے۔ الغرض وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب ایک ایسا وقت آئے گا یوسف ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ جان بھی نہیں سکیں گے، پہچان بھی نہیں سکیں گے، اور تم جانو گے پہچانو گے، وہ تفصیل آئے گی اگلے 2-3 رکوع کے بعد، تفصیلات شروع ہوں گی۔ ظاہر یہ چھوٹے تھے، ایک طویل عمر کے بعد جب ان کی کیفیت یہ ہو گئی، ان کو یقین بھی ہو گیا اب یہ زندہ نہیں ہیں۔ باقی کی طویل تفصیلات میں یہ بھی ہے، یہ کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، انہیں ڈال دینے کے بعد 3 دن تک کنویں میں رہے، 3 دن کے بعد کنویں سے نکل گئے، خود سے نہیں نکلے۔ نکلنے کی شکلیں اگلی آیاتوں میں وضاحت ہے، یہ تو ڈال دیے اور پھر اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ نکلے تھے پکنک کے عنوان سے، ہوا خوری، لطف اندوزی کے عنوان سے، لیکن لوٹتے وقت پر تدبیریں سوچنے لگے۔ جس طرح غلط بیانی سے والد کو منوایا تھا ان سے اس بھائی کو چھڑا کر لے جانے کے لیے، اب یہ بھائی اب زندہ نہیں ہے، یہ یقین دلانے کے لیے تدابیر سوچنے لگے۔ سوچتے ہوئے ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ بھی رہی کہ جلدی سے گھر کو لے جانا، سورج ڈھل جائے، رات کا حصہ گزر جائے، کچھ تاخیر سے پہنچے، تاکہ ہمارا جب عذر پیش ہوگا تو اس کی تلاش میں، اس کی فکر میں
انہیں تاخیر ہوئی ہے یہ بھی پتہ چلے. اور ادھر والد جیسے ہر والد کرتے ہیں، تمام بچوں کی واپسی کا بے چینی سے اطمینان، اور تمام بچوں میں ایک خصوصی تعلق محبت رکھا جانے والا بچہ پھر اس کی واپسی کا بھی بے چینی سے انتظار میں تھا. چنانچہ وہ جاؤ اباہم، آئے عشاء کا وقت، تاریخ کا وقت، اندھیرا ہو جانے کے بعد نماز ہوتی، اس لیے نماز عشاء. اس وقت کھائے جانے والے کھانے کو بھی نماز عشاء کے آس پاس میں جو کھانا تناول کرتے ہیں عربی میں اسی کو بھی عشاء، اسی عین کو زبر عشاء. چونکہ اندھیری والی نماز ہے اس لیے اس کو احادیث میں نام ہے صلاۃ العتامہ، عین تامیم، اندھیرے میں پڑھے جانے والی نماز، اندھیرا ہونے کے بعد پڑھے جانے والی نماز. یہ لوٹتے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کچھ اس قسم کی آوازیں حرکتیں کرنے لگے. یہ آوازیں کان میں پڑی، فوراً یعقوب علیہ السلام گھر سے نکل کر آواز دی تو اپنا رونا دھونا، تکلف ہونا، بناوٹی تیز کرنے، یبکون رونے لگے. پیغمبر یعقوب نے کہا کہ کیا ہوا کہتے ہی اور نظر ڈالی سب کے اوپر، یوسف نظر نہیں آئے، یوسف کہاں ہے، اور زور زور سے لگے. اس وقت انہوں نے کہا یا ابانا، اے ابا جان، تفصیل سنائے جو اپنے دلوں سے بنائی گئی تھی. ہم گئے تھے، ہم نکل پڑے تھے مسابقہ کرنے کے لیے، دوڑ کا، کھیل کود کا، تیر اندازی کا، اس میں وہ لگے ہوئے تھے. اب اپنے چھوٹے بھائی کو وہ ترکنا یوسف عند متاعنا، ہم اپنے سامان کے پاس کپڑے، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں جو ساتھ لے گئے تھے یہاں پر بٹھا دیا تھا ہم نے، اور ہم اس میں مصروف تھے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. بھیڑیا آیا بھی، پورا کا پورا کھا بھی گیا. ہم بچا نہیں سکے. ہر جملہ چیخ و پکار والی آواز میں یہ کہنے لگے. والد کی بے چینی کو دیکھ کر فوراً خود سے یہ بھی کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، یقین نہیں کریں گے ہماری بات کو. پہلے سے بھی ہم پر زیادہ اعتماد نہیں رکھتے تھے آپ، اب اس بات پر بھی یقین نہیں کریں گے جبکہ ہم کنا صادقین، سچ کہہ رہے ہیں. جھوٹا اپنے جھوٹ کو منوانے کے لیے، سچ کروانے کے لیے پہلے سچ کہنے لگے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. قسمیں بھی کھانے لگتا ہے، پناہ کرنے لگتا ہے. تابعیوں کا زمانہ ہے، صحابہ کی نسل، عدالت کے جج، قاضی شرح، ان کے پاس بھی ایک کیس آیا، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں. ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر شوہر ظالم ہے بتاتے ہوئے پہنچ کر دھاڑے مار کر روتے ہوئے آنسو بہائی، چہرے پر سے، گال کے اوپر سے آنسو بھی بہے.
اس کا طرز بیان کو دیکھ کر اطراف اکناف رہنے والے جو آپ کی عدالت میں موجود ہیں، کثرت تابعی طب تابعیوں کی ہے، ان کے دلوں کے اندر رقت بھی پیدا ہوئی، یہ یقین ہونے لگا واقعی عورت مظلوم ہے، اس کا شوہر بڑا ظالم ہے۔ لیکن یہ جج قاضی شرعی بڑے اطمینان کے ساتھ، ذری بھی بے چینی، اس کی کہیں بھی کسی بھی بات کے اوپر اطمینان یقین نہیں۔ اس کے بعد کارروائی بڑھیں گی، آگے جو کچھ کرنا ہے قاضی کو کرنا ہے کرے گا۔ میرا پہلی نشست پہ ختم ہو بھی گئی، لیکن حاضرین نے جج صاحب سے کہا آپ بھی عجیب ہیں، سارے کے ساروں کے دلوں کے اندر تک نرمی پیدا ہو گئی، بڑی مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری سمجھ غلط ہے، تمہاری سمجھ غلط ہے، وہ عورت شروع سے آخر تک جو کچھ بیان کی ہے وہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ آیت شریفہ پڑھ کے بتائی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سارے کے سارے 11 بھائی بھی دھاڑے مار مار کر، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر، آنسو بہاتے ہوئے رو رو کر بتلایا تھا۔ بھیڑیے نے اس قسم کا فلاں فلاں ایسا ایسا کام کیا۔ کیا وہ سچ تھا؟ روتے ہوئے بیان کرنا کیا یہ سچائی کی دلیل ہے؟ ان لوگوں نے روتے ہوئے کہہ دیا، ساتھ ہی ساتھ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ، انہوں نے ڈالتے وقت کپڑے بھی اتار دیے، کپڑے بھی اتار دیے، برہنہ کر دیا، ڈول میں بٹھایا، ہاتھ بھی باندھ دیے، ہاتھ بھی باندھ دیے، ڈول کو چھوڑی، کافی گہرا کنواں تھا، کنویں کی بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ مدین اور مصر یا اردن اور مصر کے درمیان میں واقع مقام، دونوں راستے ایسی پڑتے ہیں، کنواں تھا، کنویں کی بھی ایک تاریخ ہے، اب اس کی تفصیل نہیں۔ قریب قریب آدھا کنویں تک جب ڈول گیا تو رسی کو چھوڑ دیا، کیونکہ پھینک دینا تھا۔ ساری وضاحتیں، ساری روایتیں، تفصیلات بتاتی ہیں کنویں میں پانی تھا، پانی میں گرے نہیں۔ قدرت نے ایسے انتظامات فرمائے۔ قدرتی انتظامات کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر انتظام فرمایا، لیکن فطری اسباب کی تکمیل ہونا ہے، تو پھر کیوں نہیں جبریل امین علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کے باہر کر چھوڑ کے چلے جاتے؟ کنویں میں ہی چھوڑا، پانی سے اوپر کچھ تھوڑی سی چٹان کا حصہ تھا، اس پہ ٹھہرے۔ یہ لوگ ڈالنے کے بعد اب دیکھیں گے زندہ ہے یا نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد آواز دی، اے یوسف۔ یوسف کو یہ خیال آیا بڑا ظلم و زیادتی کے ساتھ برتاؤ کیے، شاید اب ان کے دلوں میں رحم آ گیا ہوگا، تو انہوں نے جواب بھی دے دیا۔ جواب دیتے ہی ارے اب یہ زندہ ہے، پتھر اٹھائے پھینکیں گے تاکہ مر جائے۔ پھر اس بھائی نے منع کیا، مارنا مقصد نہیں ہے،
یہ عہد کر کے ہم نکلے ہیں، اس لیے کہ سب کے جو متفق رائے میں اگر ایک کا اختلاف ہو جائے تو پھر ان کا جرم سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا، اتفاق ہونا ضروری ہے۔ اس لیے عربی میں محاورہ ہے، اذا خاصم اللسان ظہر المسروق، دو چار افراد مل کر ٹولی بنا کر چوری کرتے ہیں، تقسیم میں اس میں آپس میں اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو یہ چور تھے، یہ چوری کی گئی تھی، آپسی اختلاف کی وجہ سے چور منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ خفیہ چوری کی، کامیاب بھی ہو گئے، کسی کو عطا پتہ نہیں، پھر اتنے زمانہ پہلے اتنی دیر کے بعد چوری سامنے کیسے آ گئی؟ آپس میں چوروں میں کسی وجہ میں اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح کہ یہاں اختلاف ہونے نہ پائے، چھوڑ دیے گئے۔ اب 3 دن تک کیسا رہے اللہ کو معلوم، قرآن وہ تفصیل پیش نہیں کرتا۔ تفاصیل دیگر روایتوں میں زیادہ تر یہودیوں کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب تورات، کئی مرتبہ بتا دی گئی بات، تورات عربی کا لفظ نہیں ہے، عبرانی لفظ ہے، تورات کے معنی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید۔ اس کی تفصیلات ان کے پاس واقعے کی جو کچھ ہیں، کہیں نہ کچھ خرابی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل پیش کی۔ اور دوسرے کہ خود یہودیوں کا مطالبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں بتلاتا ہے، کیا یہ بتلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے کئی چیزیں ہیں، جب بتلا دی گئی تصدیق ہو بھی گئی، تو تصدیق اس بات کی ہو گئی کہ نبی برحق ہیں، پھر بھی مخالفت، پھر بھی انکار۔ نبی کے معنی ہی وہ ہیں جو انسان نہیں جانتا وہ بتانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے ہیں۔ نبوہ ان کے معنی خبر، نیوز، نبیوں سب سے زیادہ خبریں بتانے والا، شریعت کے اصطلاح میں غیب کی باتیں بتانے والا، اپنی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں وہی کے ذریعے سے، وہی کے جو 5 طریقے ہیں، کسی بھی ایک طریقے سے وہ بتانے والا نبی۔ تو چنانچہ 3 دن تک خفیہ طور پر، اب روایت کے مطابق ضروری نہیں ہے 3 دن 4 دن 8 دن 10 دن تک بھی بغیر کھائے کے پیے کے جان کو باقی رہنے کی تفصیلات عام انسانوں سے ملتے ہیں، بلکہ آج ہی کے اخبار میں 8 دن تک جنگل میں غائب رہا، بچے کو تلاش کرتے رہے 8 دن کے بعد مل گیا، اس کی تصویر کے ساتھ اخبار میں منصف اخبار میں تصویر دیکھا، خبر پڑا میں آج ہی کے اخبار۔ کوئی ہوٹل تھے، کوئی انسان تھا، کھانے کا پینے کا سہارا دینے کا، سونے کے لیے فلاں کے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ چلو کھایا ہوں گا، پتے کھایا ہوں گا، فلاں کھایا ہوں گا۔ 8 دن کے بعد اس کا پتہ چل گیا، اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کئی حادثہ میں 2-3 دن کے بعد زندہ ہے، لیکن یہ تو خاص معاملہ ہے، روحانی والا معاملہ ہے۔ ہر انسان کھانے کا جیسا ہوس پرست ہوتا ہے، ہر انسان ایسا نہیں ہوتا، اکثر انسان ہوتا ہے، ہر انسان ایسا نہیں ہوتا۔ ولایت اہل اللہ روحانی طور پر جب یہ ہوتے ہیں تو انہیں کھانے کی اس کی وہ فکر نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی صحابہ نے دیکھا ہم بھی کوشش کرتے ہیں رکھنے میں، ایسے کئی واقعات ہوئے۔ تو ان کی بیویوں نے آپس میں مل کر جب بات سامنے آئی، دن میں روزہ، رات بھر عبادت میں جاگنا کرنا، گھر میں ہیں عورتیں پکا رہے کھا رہے کر رہے، اپنے شوہروں کا ساتھ ان کو نہیں مل رہا ہے، اب علیحدہ تنہا جا کر شکایت کیے تو شوہر سے لینے کے دینے پڑتے ہیں۔ پورا گروپ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو زندگی ایمان و اسلام پہ باقی رہنے کے جو طریقے ہیں فلاں اسی وقت میں فرمایا۔ تو ان صحابہ نے فرمایا آپ رہتے ہیں نا؟ آپ نے فرمایا تم تمام انسانوں میں میرے جیسا انسان کوئی ایک ہے تو بتاؤ۔ تو فرمایا یطعمنی ربی و یسقینی، میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، کیا کھانا لا کھلاتا تھا، پانی لا کے پلاتا تھا۔ روحانی ایمان کی طاقت اور قوت یہ کھانے اور پینے کی طرف نہیں، اور یہ طاقت جس کے اندر جتنی مضبوط ہے، موسم کے فرق کا، موسم کا اعتبار نہیں، رمضان کی آمد کا بے صبری کے ساتھ انتظار، بے صبری کے ساتھ جوش کے ساتھ روزے اور روزوں کا پورا اہتمام، اور روزوں کے اندر جو کرنا ہے اہتمام، اور راتوں کا بھی اہتمام بڑے شوق اور ذوق سے کرتے ہیں۔ لیکن بڑی تعداد ایک احساس لے کر موسم کی اس کیفیت کا، اپنا کیفیت کہاں، لیکن اللہ نے فرمایا طوعاً او کرہن، طوعاً و کرہن۔ ایمان والوں میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ہر چیز بڑی خوشی بڑے ذوق کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بعض کے لیے مشقت دکھتی ہے، بھلے مشقت زبردستی سمجھ کر کرو کہ خوشی کے ساتھ کرو، کرنا تو ایمان پر باقی رہنے، ایمان کا ثبوت دینے کے لیے کرنا تو ہے شاید۔ اب وہ احساس کی جو کیفیتیں ہیں، کیے جانے والے عمل سے حاصل ہونے والا نتیجہ، یعنی اللہ کی رضامندی، خوشنودی، وہ متفاوت الگ ہوگی، جو روحانی تربیت، روحانی طاقت کہتے ہیں۔ اس لیے ولایت والے معاملے میں بنیادی ایک پہلو ہے تخلیل الغذا، غذا زیادہ نہیں، کم سے کم استعمال کرتے چلیں، کیونکہ نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے۔ اب زندگی تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، ایک سانس بھی کم کرنے والے نہیں ہیں، جو حیات مقررہ ہے اس سے ایک منٹ پہلے بھی اس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال وجاءہ علی قمیصہ، ساتھ میں کپڑے بھی اتار دیے تھے۔ اس وقت آواز لگائی تھی یوسف علیہ السلام سے کم سے کم مجھے اوڑھنے کرنے کے لیے کرتا ہے جو میرا نکال دیا، کرتا تو دے دو، نہیں دیا انہوں نے۔ اب کیسے رہے اس کی وضاحت روایتیں بہت ہیں، انبیاء علیہ السلام کا ہوا بھی ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالتے وقت کپڑے ہٹا دیے گئے تھے، اور ایک رول قید کلیہ ہے جس کو سزا جاری کرنا رہتا ہے، سزا اہانت بھی، جیسے کوڑے مارنے کی سزا اپنا ہے، کپڑے اتار کر ہی ہوتی ہے۔ کپڑے پہنے ہوئے شخص کے اوپر سزا جاری نہیں کرتی۔ اسلام کے اندر بھی جو سزائیں ہیں کوڑے وغیرہ کی، کپڑے ہٹا کر غیر کپڑے والے بدن پر کوڑے پڑیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ البتہ عورت کے لیے
اس کی شرمگاہ کے پاس برائے نام تھوڑا سا کپڑا رکھنا، آدمی کے لیے وہ بھی نہیں، کوڑے مارے جائیں گے۔ سزا کا طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ تو اس میں نہیں ہے، قدیم سے سزا کا طریقہ یہی ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالتے وقت پر روایتیں وضاحتیں تفصیلات کے ساتھ ہیں، وہ تو کپڑے اتار دیے گئے، لیکن قدرت نے کپڑوں کا انتظام کیا بواسطے جبریل امین علیہ السلام۔ یہ تو پیدائشی پیغمبر تھے، اس لیے بچپنے میں بھی اس وحی کے کیا طریقہ تھا الگ بات ہے، وہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے لیے کے ذریعے سے وہ انتظامات فرمائے۔ وہ کیسا کیسا تفصیلات ہیں، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لباس قدرت کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا، روایت کی تفصیلات کے اس میں وہ وراثت کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو عطا فرمایا تھا، حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو فرمایا تھا، حضرت یعقوب نے تبرک کے طور پر، یہ روایتوں کی تفصیل ہے، ایک تعویذی شکل بنا کر اس کا حصہ برکت کے طور پر آپ کے اس میں ڈالا تھا۔ تو یوں کہو کہ کرتا تو اتار دیا، وہ تعویذ کی شکل جو ہے نہیں اتاری۔ قدرت کے اندر جو برائے نام اس چیز کو لے کر اس کو کرتے کی شکل بنا دی گئی اللہ کے حکم سے۔ جبریل امین علیہ السلام بہرحال کئی مرحلے تو گزرے ہیں، لیکن بنیادی چیز جو کیا ہوئی ہے، اس جیسا واقعہ ہوا، چنانچہ انہوں نے کرتے کو خون سے لگا ہوا لطف تھا والد محترم کے سامنے ثبوت کے طور پر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے پیش کیا۔ کرتا تو فوراً ہاتھ میں لیا، جس کو زیادہ چاہتے ہیں اس کی ہر چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ کرتے کو کھولے، دیکھے، اپنے چہرے سے بھی لگائے، کہیں بھی کوئی نشان نہیں۔ جب درندہ آ کر مارتا حملہ کرتا ہے، کم سے کم کرتا پھٹتا تو ہے، ثابت جوں کا تو ہے۔ مشہور تو دنیا کی ابتدائی انسان سے آج تک ہے۔ چور مجرم کوئی نہ کوئی ثبوت پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، اس سے غفلت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ فوراً آپ نے سمجھ گئے یہ بچوں کی کہانی کو، صرف یہ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھیڑیا بھی، پہلے کرتا اطمینان سے نکالا، اس میں فرق بھی آنے نہ پائے، پھر اس کو کھایا اور اس کو نکلنے والے خون سے اس کرتے کو لطف کیا اور تمہارے حوالے کر دیا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگوں کی کارستانی ہے، معاملہ جیسا بیان کر رہے ویسا نہیں ہے، لیکن مجھ سے بیٹے کو دور کر دیا گیا ہے، تو آپ نے صرف اتنا جواب دیا پیغمبران شان والا، بل سولت لکم انفسکم، تمہارا نفس یعنی تمہارے دل بڑا آسان کر کے بتا دیا اس معاملے کو۔ فصبر جمیل، اچھے انداز سے صبر کرنا بس میرا کام ہے۔ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کسی سے شکایت و شکوہ نہیں، اب میں تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا، بس صبر کرتا ہوں۔ حکم یہی ہے قرآن کے اندر، اور ہر وہ معاملہ جس کے اندر صبر ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جس معاملے میں صبر کر رہے ہیں وہ بھی ایک کام ہے کرنے کا، اطاعت کا، ہر کام کے کرنے پر اجر مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ کام جس کے اندر مشقت والا ہو اس مشقت کو برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، وہ شکایت شکوہ مخلوق سے نہیں کرتا ہے،
تو اب اس کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے حد و حساب میں اپنی شان کے لائق جو ہوگا اس کو عطا کروں گا۔ اسی لیے روزہ بھی ان عبادتوں میں سے ہے جس میں صبر کا تعلق ہے، مشقت کو برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے۔ جب مجبوری کا نام صبر یہ نہیں ہو سکتا، چیخنا چلانا کرنا آخر میں کچھ نہیں ہوا، اب ٹھیک ہے اب صبر کر لیتا ہوں، کہاں سے صبر ہوا؟ صبر کے کرتے کو پاش پاش کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، پھر فرمایا کہ جس سے استعانت مدد طلب کی جانے والی اگر کوئی ذات ہے صرف اور صرف اللہ کی۔ یا کا نعبد ہم پڑھتے ہیں، یا کا نستعین پڑھتے ہیں، ہر رکعت کا حصہ ہے، پورے کلام پاک کا خلاصہ الٹا پلٹ کر آئے تحقیق کے ساتھ تو مختصر اس میں سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو ذکر کرنے کے بعد ذالک الکتاب سے شروع کرنا، یعنی وہ تمام تفصیلات جو سورہ فاتحہ کے اندر ہیں جو انتہائی اجمال کے ساتھ ہیں بغیر وضاحت کے، اب اس کی وضاحت اس کی تفصیل ہونی کیسی چاہیے، ہوتی کیسی ہے، کس مرحلے سے گزرتی ہے، ذالک الکتاب وہ چیزیں یہ ہیں، دیکھو پورا قرآن کی تفصیل، تو اسی کا ایک حصہ واللہ المستعان ایاک نستعین، زبان سے تو کہہ دیا، اقرار بھی کر دیا، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کوئی اور سے نہیں، اور کوئی بھی مدد پوری طرح کرنے کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا جو آپ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ واللہ المستعان، آپ ہی کی ذات ہے، علامات تصفون، اے بچوں تم جو کچھ بیان کر رہے ہو نا اس واقعے میں یہ حقیقت نہیں ہے، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ ہی سے یہ کیا جا سکتا ہے۔ ان سے کہہ دیا، اب اس کے بعد واقعہ کیسے آگے بڑھا، ادھر حضرت پیغمبر یوسف کا کیا ہوا، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ آگے بڑھا۔